بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، دہلی میں جو عبدالرشید نامی شخص کا فتنہ وجود میں آیا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، جو مجھے خلیفہ نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اس پر دہلی کے علماء نے اس کی گرفت کی ہے، لیکن اب اس پر دارالعلوم وقف دیوبند کا فتویٰ بھی آ گیا ہے۔ اس کو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ دارالافتاء جامعہ اسلامیہ دارالعلوم وقف دیوبند، تاریخ لکھی ہوئی ہے 15/5/2026۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مسئلے ذیل کے بارے میں؟ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خوابوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ پوری زمین کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے۔ پوری دنیا کی خلافت، سارے ملک، سارے شہر، ہر گاؤں، ہر شہر دیہات کی حضور نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے، اور فرمایا جو آدمی اس کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا۔ اس مذکورہ بیان یا خواب کے سلسلے میں مفتیان کرام عوام الناس کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اور جو مسلمان یہ کہتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہا یا اسلام سے خارج ہو گیا؟ شرعی اصولوں کے موافق جواب تحریر فرمائیں۔ الجواب، وباللہ توفیق۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسرا شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات، جو حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل شرعی نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ سوال میں جن صاحب نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس طرح کے بیانات عمومی مجمع میں بیان کرنا اور ایسی باتیں کہنا غیر شرعی ہے۔ روئے زمین کی خلافت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ ترجمہ کہ یہ تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کے 30 سال ہیں، اس کے بعد بادشاہت ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلافت دی کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ پھر خواب کی خلافت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ان کو نہ ماننے والے کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو حجت شرعیہ تسلیم کرتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ سوال کی تفصیلات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بیان کا خواب کی دوسری قسم شیطانی توہمات کی قبیل سے ہے، اس لیے اپنے خوابوں کو شرعی حکم سمجھنے والا اور جو ان خوابوں کو نہ مانے اسے کافر کہنے والا خود فاسق ہے۔ ان کو اپنے بیان سے تائب ہونا چاہیے اور اس طرح کے خواب بیان کرنے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی نئے فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا خواب نبوت کا یہ جو ہے 46واں حصہ ہے۔ تو جو دہلی میں فتنہ وجود میں آیا تھا عبدالرشید کا، اور اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے متعلق دارالعلوم وقف دیوبند کا یہ فتویٰ آیا ہے۔ اس میں اس شخص کو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اس پہ مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، جو حضرات اس کو پڑھنا چاہیں یا جو لوگ شکوک اور شبہات کا شکار ہیں، اس فتنے میں پڑ گئے ہیں، وہ اس کو پڑھنا چاہیں تو میرے پاس یہ موجود ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک ہے، رابطہ کر کے مجھ سے یہ فتویٰ آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔